ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ طلبہ تحریک کے الٹیمیٹم کے بعد بنگلہ دیش کی پارلیمان تحلیل کر لی گئی۔ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر یونس عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر بننے پر رضامند۔ بنگلہ دیش معاملے پر حکومت کا کل جماعتی اجلاس، صورتحال پر غور، 1000 ہندوستانی طلبہ بحفاظت وطن واپس۔ بنگلہ دیش میں مسلمان کا مندروں پر پہرا، مساجد سے ہندو اقلیتوں کی حفاظت کے اعلانات۔ ہندوستان میں سوشل میڈیا پر شدت پسند تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف جھوٹی اطلاعات پھیلانے میں سرگرم۔ سابق وزیر ریلوے لالو پرساد یادو اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو کے خلاف ضمنی فرد جرم داخل۔ ملازمت کے بدلے زمین معاملے میں ای ڈی کی کارروائی۔ براڈ کاسٹنگ سروس بل سوشل میڈیا پر لگام لگانے کی تیاری۔ پرینکا نے کہا حکومت اظہار رائے کی آزادی کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ بی جے پی مسلمانوں کے حقوق چھیننا چاہتی ہے، وقف ایکٹ ترمیمی بل پر اکھلیش یادو کا موقف۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم۔ امریکہ نے کہا بنگلہ دیشی عوام بنگلہ دیشی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ ایران کے جوابی حملے کا خوف، اسرائیل مفلوج اور ہر طرف بے چینی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بنگلہ دیش کے صدر نے کوٹا مخالف طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی جانب سے الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد ملک کی پارلیمان تحلیل کر دی ہے۔ منگل کو صدر کے دفتر کے پریس ونگ سے بھیجے گئے ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ صدر محمد شہاب الدین کے ساتھ تینوں فورسز کے سربراہان، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور کوٹا سسٹم مخالف طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی ملاقات کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات محمد یونس نے بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کا مرکزی مشیر بننے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ خیال رہے کہ پیر کو شیخ حسینہ کے مستعفی ہونے کے بعد بھی ملک بھر میں مختلف مقامات سے حملوں، لوٹ مار، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی خبریں آ رہی ہیں، اور پیر کے دن بھی ان واقعات میں 41 افراد مارے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے کہا ہے کہ اگر جلد عبوری حکومت تشکیل نہ دی گئی تو ملک میں سیاسی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ڈھاکہ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ عبوری حکومت کے لیے صدر کو ان کی جانب سے کوئی نام تجویز نہیں کیا گیا، صدر کی جانب سے بلائے جانے پر ہی این پی نام بھیجے گی۔ بنگلہ دیش میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد صورتحال پر حکومت ہند گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ حکومت نے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے جس کے بارے میں آج کل جماعتی اجلاس طلب کر کے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس بات سے واقف کروایا گیا۔ حکومت نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت تقریباً 13,000 ہندوستانی موجود ہیں، حالانکہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ ہندوستانی شہریوں کو بنگلہ دیش سے نکالنا پڑے۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایکس پر کل جماعتی میٹنگ کی اطلاع دی ہے اور کچھ تصویریں بھی شیئر کی ہیں۔ ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی اور دیگر مرکزی وزراء و اپوزیشن لیڈران میٹنگ میں شریک ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت نے اپوزیشن لیڈران کو مطلع کیا کہ بنگلہ دیش کے موجودہ حالات پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ جو بھی حالات سامنے آئیں گے اس کے بارے میں اپوزیشن کو بھی مطلع کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش سے تقریباً 8,000 ہندوستانی طلبہ کی وطن واپسی کی بھی اطلاع میٹنگ میں دی گئی اور کہا کہ باقی لوگوں کو نکالنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ مرکزی حکومت نے یہ بھی کہا کہ ابھی شیخ حسینہ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ حکومت کے اقدام سے اپوزیشن قائدین نے اظہار اطمینان کیا ہے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش اس وقت سخت سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس سیاسی بحران کے بہانے ہندوستان کی شدت پسند ہندو اور دائیں بازو کی حامی جماعتیں ملک کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور ہندو اکثریت کو اکسانے میں پیچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس بحران کی آڑ میں سوشل میڈیا پر بنگلہ دیش میں ہندو مندروں پر حملے کی فرضی خبریں پھیلا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور مندروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی دائیں بازو کے حامیوں نے بغیر کسی تصدیق کے ہندوؤں پر حملوں کے بارے میں جعلی خبروں کے ساتھ سوشل میڈیا کو بھر دیا ہے۔
دائیں بازو کے نظریات کے حامی کئی بااثر ہندوستانی اکاؤنٹس اور نیوز چینلز نے ہندوؤں پر ٹارگٹ حملوں کی اطلاع دی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بنگلہ دیش سے آنے والی خبروں اور سوشل میڈیا میں تشدد کے واقعات ضرور سامنے آ رہے ہیں۔ عوامی لیگ کے خلاف لوگوں میں غصہ ہے اور ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہندوؤں کو نشانہ بنانے یا مندروں پر منظم حملے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ اس کے برعکس اس احتجاج اور انقلاب میں سرکردہ کردار ادا کرنے والی طلبہ تنظیم چھاتر شبر نے باقاعدہ مساجد سے ہندو اور دیگر اقلیتوں کے تحفظ کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں حالات غیر مستحکم ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے دیگر مذہبی اقلیتوں کے درمیان خوف کو روکنے کے لیے مندروں کی حفاظت کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر #All Eyes on بنگلہ دیشی ہندوز ٹرینڈنگ کر رہا ہے۔ طلبہ، رہنماؤں اور سیاسی شخصیات نے تشدد اور توڑ پھوڑ کے خاتمے کے لیے ریلی نکالی ہے اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ امتیازی سلوک مخالف اسٹوڈنٹ موومنٹ کے رابطہ کاروں نے ہندوؤں کی حفاظت کی اپیل بھی کی۔ اگرچہ رپورٹروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہجوم نے عوامی لیگ کے ارکان کو نشانہ بنایا، لیکن کوئی رپورٹ ہندوؤں پر حملہ کرنے کی تصدیق نہیں کرتی، بلکہ سوشل میڈیا پر متعدد ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جہاں بڑی تعداد میں مسلمان ہندو مندروں کے سامنے پہرا دے رہے ہیں اور ہندوؤں کو تحفظ کا یقین دلا رہے ہیں۔ بلکہ مسجد کے اندر سے لاؤڈ اسپیکر پر اس سلسلے میں ایک خصوصی اعلان بھی کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ہم اسٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکریمنیشن آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ملک میں بدامنی کے اس دور میں ہم سب فرقہ وارانہ ہمارگی برقرار رکھیں۔ ہمیں ہندو اقلیتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ شرپسندوں، لٹیروں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اور سب کی ذمہ داری ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ملازمت کے بدلے زمین معاملے میں سابق وزیر ریلوے لالو پرساد یادو اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو کے بشمول 8 دیگر ملزمین کے خلاف منگل کو ایک ضمنی فرد جرم داخل کیا۔ یہ فرد جرم اسپیشل جج اوشار گوگنی کے روبرو پیش کیا گیا ہے۔ جج نے معاملے پر آئندہ سماعت کے لیے 13 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ای ڈی کے مطابق یہ معاملہ 2004 سے 2009 کے درمیان کا ہے، جب لالو پرساد یادو وزیر ریلوے تھے اور مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ریلوے کے مغرب وسطی زون میں گروپ ڈی میں تقرریاں ہوئی تھی۔ الزام ہے کہ ریلوے میں بھرتی ہونے والے لوگوں نے ملازمت کے بدلے RJD چیف کے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کو بطور تحفہ زمین دی تھی۔ اس معاملے میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ مقامی ریلوے میں کچھ ایسی متبادل تقرریاں ہوئیں جن کے لیے اشتہار یا کوئی پبلک نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا، پھر بھی پٹنہ کے تقرر شدہ اشخاص کو ممبئی، جبل پور، کولکتہ، جے پور اور حاجی پور واقع مختلف مقامی ریلوے میں متبادل کی شکل میں تقرری ملی۔ ای ڈی نے الزام لگایا ہے کہ ملزم نے ریلوے میں ملازمت دینے کے لیے ایک بالواسطہ طریقہ اختیار کیا، جس میں امیدواروں کو پہلے متبادل کی شکل میں مقرر کیا گیا اور بعد میں انہیں مستقل کر دیا گیا۔ جانچ کے دوران مقرر ہوئے امیدواروں کی فہرستوں والی ایک ہارڈ ڈسک بھی برآمد کی گئی۔ سی بی آئی نے 18 مئی 2022 کو سابق مرکزی وزیر ریل اور ان کی بیوی، 2 بیٹیوں اور نامعلوم پبلک سرونٹ سمیت کچھ دیگر کے خلاف معاملہ درج کیا تھا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے براڈ کاسٹنگ سروس بل معاملے پر مودی حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس بل کے ذریعے مودی حکومت ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، OTT پلیٹ فارمز، انفرادی طور پر لکھنے اور بولنے والے لوگوں پر لگام لگانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ ان حرکتوں کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کا قول شیئر کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی اور نہرو نے تقریر اور پریس کی آزادی پر زور دیا تھا۔ پرینکا گاندھی نے ایکس پر کیے گئے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے آزاد اظہار رائے اور ادارے کے حق کو حاصل کرنا چاہیے اور ان حقوق کی حفاظت جان دے کر بھی کرنی چاہیے۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ پریس کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو چیزیں ہم چھپی ہوئی دیکھنا چاہیں اس طرح کی آزادی سے تو کوئی ظالم بھی منتفق ہو جائے گا۔ شہریوں کی آزادی اور پریس کی آزادی کا مطلب ہے کہ ہم کو جو چیز نہ چاہیں ان کی بھی اجازت دیں اور اپنی تنقید برداشت کریں۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بی جے پی پر مسلمانوں کے حقوق چھیننے کا الزام لگایا ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ وہ وقف ایکٹ میں ترمیم کے خلاف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کا کام صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے، وہ صرف مسلمان بھائیوں کے حقوق چھیننا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اس بات پر کام کر رہی ہے کہ
آئین میں مسلمانوں کو دیے گئے حقوق کو کیسے چھین لیا جائے۔ اکھلیش نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ پہلے مودی حکومت نے اینگلو انڈین کے حقوق چھین لیے۔ اس سے پہلے لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلی میں ایک سیٹ اینگلو انڈینز کے لیے مخصوص تھی، لیکن مودی حکومت نے جعلی مردم شماری کی مدد سے اینگلو انڈینز کے لیے مختص ان سیٹوں کو بھی چھین لیا۔ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو نزول پراپرٹی بل کے حوالے سے بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، دیکھیں ہمارے وزیر اعلیٰ کتنے سمجھدار ہیں، انہیں لگا ہے کہ نزول اردو کا لفظ ہے۔ افسران نے انہیں نزول کے بارے میں سمجھایا بھی، مگر انہیں لگا کہ نزول کا مطلب مسلمانوں کی زمین ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ صرف ایک اردو لفظ نزول کی وجہ سے پورے پریاگ راج اور گورکھپور کو خالی کر رہے ہیں، وہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کی گورکھپور میں ذاتی دلچسپی بھی ہے۔ یہ بی جے پی کے پاس ہندو مسلم یا مسلمان بھائیوں کو کیسے ان کے ادھیکاروں کو چھینا جائے، ان کی ادھیکار جو ملے ہیں، جنہیں آزادی کے ادھیکار ہیں، یا ان کے سطح جو ادھیکار ہیں ان کے اپنے دھرم کو لے کر کے اپنی کام کاج کی ویوستھا کو بنائے رکھنے کے لیے، اور کیول وقف بورڈ نہیں، ہمارے مکھیہ دیکھیے کتنے سمجھدار ہیں سرکار کے، انہیں اردو میں یہ پتہ لگا کہ نزول اردو شبد ہے، انہیں سمجھاتے رہے ادھیکاری کہ نزول کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، نزول مطلب مسلمانوں کی زمین ہے یہ۔ سوچو، جو ویکتی کیول اردو کے شبد نزول کو لے کر کے پورا پریاگراج خالی کرا رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کی جانب سے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بنگلہ دیش کی صورتحال سے متعلق کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیشی عوام بنگلہ دیشی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہنگاموں اور اس دوران ہونے والی ہلاکتوں پر شدید افسوس ہوا، اور امریکہ اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ مزید تشدد سے گریز کریں۔ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران بہت سی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ہم آنے والے دنوں میں پرسکون اور تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ اب عبوری حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اقتدار کی منتقلی کو بنگلہ دیش کے قوانین کے مطابق عمل میں لایا جائے۔ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر ایران کے انتقامی حملوں کا اندیشہ پایا جاتا ہے، جس کے بعد پورا اسرائیل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایران کے جوابی حملے کے انکار کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں کے رہنے والوں اور سرکاری ملازمین کی زندگی مجرن ہو گئی ہے۔ اسرائیلی ریڈیو نے اعتراف کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد اسرائیلی جوابی کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس سروسز بھی اپنی اتحادیوں کی مدد سے حملے کی نوعیت، مقصد اور وقت کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عبرانی زبان کی اس میڈیا نے سڑکوں کی خاموشی اور ہر صہیونی کے چہروں پر پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اسے کورونا کے دور کے حالات سے مماثلت قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔